تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں لوگ ان کے بارے میں غلط تشریحات عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں وہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ میرے پاس داتا صاحب کی ہی ایک کتاب ہے، کشف الاسرار، یعنی رازوں سے پردہ اٹھانے والی۔ کشف کہتے ہیں کسی چیز کے کھلنے کو، پردہ اٹھ جانے کو۔ تو اس کا سید یونس شاہ کاظمی صاحب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ علامہ طفیل احمد حجویری صاحب ہیں، برطانیہ میں رہتے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بالخصوص مرزا جیلمی نے بہت ساری بکواسات کی ہیں کہ وہ جی اپنی پوجا کرواتے تھے، اپنے بارے میں لوگوں سے جو ہے وہ سجدے کرواتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ والوں پر بہتان لگانا، اللہ والوں کے بارے میں اپنی طرف سے من گھڑت تعویلات کرنا، یہ بڑی ہی غلط بات ہے۔ اس کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک قول نقل ہے، آپ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں داتا صاحب۔ کشف الاسرار داتا صاحب کی ہی کتاب ہے، جیسے کشف المحجوب ہے ویسے کشف الاسرار آپ کی کتاب ہے، اس کا یہ اردو میں ترجمہ ہے، اصل کتاب یہ فارسی کے اندر ہے، تو اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے علی، آپ کا نام تھا علی بن عثمان، آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے علی، تجھ کو خلقت کہتی ہے گنج بخش داتا، لوگ تجھے گنج بخش داتا کہتے ہیں، تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتا، اس بات کو اپنے دل میں جگہ مت دے، کیونکہ یہ غرور اور تکبر کی بات ہے۔ گنج بخش اور رنج بخش ذات حق ہی ہے۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ جو لوگ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ داتا صاحب نے شرک پھیلایا، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت دیکھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ گنج بخش اور رنج بخش، یعنی رنج دور کرنے والی ذات اور خزانے تقسیم کرنے والی ذات، ذات حق ہی ہے، جو کہ بے چون و چرا ہے، بے شبہ و بے نمونہ ہے۔ شرک مت کر جب تک کہ تو زندگی بسر کرے، وحدہ لا شریک لہ، یعنی وہ ذات حق ہر طرح یکتا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ یہ ایک داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور کشف المحجوب جن لوگوں نے نہیں پڑھی، جو پڑھے لکھے دوست ہیں، میں تو ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کشف المحجوب پڑھ کے تو دیکھیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی جڑیں جو ہیں وہ اکھیڑ دی ہیں کشف المحجوب کے اندر۔ جعلی صوفیوں کا آپریشن ہے، جعلی پیروں کا آپریشن ہے، جعلی مولویوں کا آپریشن ہے۔ پہلے 80-90 صفحات جو ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، فارسی کے اندر اصل کتاب تھی یہ۔ تو داتا صاحب نے اس وقت جعلی صوفیوں کا، جعلی پیروں کا قلع کما کیا ہے۔ ہم تو آج کے اس دور کے اندر جعلی پیروں کا رونا رو رہے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب پڑھیں، آپ کو اللہ کی توحید کا جام ملے گا۔ یہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ داتا صاحب نے اپنی پوجا کا نعوذ باللہ کسی کو کہہ دیا کہ میری پوجا کرو۔ یہ بزرگ جو تھے یہ اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے آئے تھے، حق کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ اگر انہوں نے اپنے نام کے ہی کلمے پڑھانے ہوتے تو پھر یہ وحدہ لا شریک کے نعرے کیوں لگاتے رہے؟ پھر یہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کیوں کہتے رہے؟ اگر انہوں نے اپنے نام کے ہی نعرے لگوانے تھے تو پھر یہ اپنی زندگی میں ایسا کام کرتے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو درد ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لو جی تم غیر شرعی باتیں کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا دیں؟ یہ ایک بڑی مشہور کرامت ہے داتا صاحب کی کہ لوگوں کو شک ہوا کہ مسجد کا جو مسجد کی سمت ہے، سمت قبلہ، وہ ٹھیک نہیں ہے، جو محراب ہے مسجد کا وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، وہ ذرا سائڈ اس کی چینج ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کو، مفتیوں کو دعوت دی، فرمایا کل یہ نماز آ کے میرے پیچھے پڑھنا، ظہر عصر مغرب جو بھی آپ نے فرمایا۔ تو انہوں نے جب نماز پیچھے پڑھی، سجدے میں گئے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رب سے دعا کی، یا اللہ یہاں تک ان کو میں لے آیا ہوں، اب آگے تو جانے، تیرا کام جانے، ان کو خانہ کعبہ کی سمت دکھا دے۔ جب وہ سارے سجدے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے۔ اچھا، اس کرامت کو لے کے لوگوں کو درد ہے، لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ قرآن پاک جو ہے نا، قرآن پاک نے یہ نہیں کہنا کہ مثال کے طور پہ بھائی طارق ہیں، ویسے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر ہر ذرے ذرے کا علم موجود ہے،
یہ آپ سب کو پتہ ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن کہتا ہے کوئی خشک کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے کہ بھائی طارق کا نام اس میں سے نکال کے دکھاؤ، میں کیسے نکالوں گا؟ آپ کہیں جی مسجد زہرا پاک کا نام نکال کے دکھائیں. ایک طرف آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے. آپ ہمیں یہ اے سی والی الماری یہاں سے قرآن پاک سے اس کا ذکر نکال کر دکھائیں تو میں کیا کہوں گا؟ اس کا جواب سن لیجئے. جواب یہ ہے میں قرآن سے یہ ثابت کرنے کے لیے میں عاجز ہوں، میرے علم میں کمی ہے، میرے فہم و ادراک میں کمی ہے. یہ نہیں کہ قرآن کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، میرے پاس وہ علم موجود نہیں ہے. ہاں جب ہم علم کی بات کریں گے تو صحابی رسول میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، نام ہے ان کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی پہلی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، تفسیر ابن عباس. انہوں نے کہا تھا، آپ فرماتے تھے اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں اللہ کے قرآن سے پوچھوں گا، رب کا قرآن مجھے بتائے گا کہ عبداللہ ابن عباس تیرے اونٹ کی رسی وہاں پڑی ہوئی ہے. وہ جہاں دیدہ و فہمیدہ لوگ تھے، وہ علم والے لوگ تھے. آج اگر ہمیں قرآن سے کچھ نظر نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن پہ پردہ ہے، ہمارے علم میں کمی ہے. تو قرآن میں موجود ہے. قرآن پاک نے اشارہ دینا ہے آپ کو کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں. پاسیبلٹی یہ قرآن بتائے گا کہ پاسیبل ہے یا امپاسیبل ہے. قرآن بتائے گا یہ چیز ممکن ہے یا ناممکن ہے. قرآن نے تو یہ اشارہ دینا ہے تمہیں. قرآن نے اشارہ دے دیا. کیا قرآن نے یہ اشارہ دے دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ابھی آپ کوسوں دور تھے کہ چیونٹی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ رہی ہے. صرف اس نے سلیمان علیہ السلام کو ہی نہیں دیکھا بلکہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو بھی دیکھا ہے. اگر ایک چیونٹی جو حضرت سلیمان پیغمبر کے زمانے میں ہو، اللہ کریم اس چیونٹی کو وہ بینائی عطا کر دے کہ وہ چیونٹی دیکھ لے. اور آپ سارے یہ سمجھتے ہیں، آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام تخت پر جلوہ گر ہو کر ہوا کے اندر جاتے تھے، زمین پر نہیں جاتے تھے. سلیمان علیہ السلام تخت پر ہوتے تھے لیکن کچھ لشکر آپ کا زمین پر بھی ہوتا تھا. چیونٹی دیکھ سکتی ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں نا، وہ چیونٹی اللہ کے فضل سے دیکھ رہی تھی، چیونٹی کی اپنی بساط نہیں تھی. اور پھر حضرت سلیمان کے دربار میں ہی حضرت آصف بن برقیہ والا واقعہ آپ دیکھ لیں. یہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، ہمیں اس سے ہدایت لینی ہے. حضرت آصف بن برقیہ 1500 میل دور ملکہ بلقیس کا تخت پڑا ہے. اب سعودی عرب ہم نے جانا ہے، خانہ کعبہ میں جانا ہے، تو کیا یہ بالکل یہ محراب سیدھا ہے خانہ کعبہ کی طرف، درمیان میں کوئی گھر نہیں آتے ہوں گے یہ محراب کی طرف، درمیان میں کوئی گلیاں، کوئی بازار، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کچھ نہیں آتا ہوگا، سارا کچھ ہی آتا ہے. ایسے ہی ملکہ بلقیس کے دربار میں جو اس کا تخت پڑا ہوا تھا، حضرت سلیمان کے دربار کے اندر حضرت آصف بن برقیہ بیٹھے ہوئے ہیں. آصف بن برقیہ وہاں سے اٹھے بھی نہیں، ہاتھ یوں کر کے ہاتھ بڑھایا بھی نہیں، بیٹھے بھی حضرت سلیمان کے دربار میں ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ایک آنکھ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے، پلک جھپکنے کے بعد نہیں، قرآن کہتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل پہلے. قرآن نے قبل کا ذکر کیا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ کی پلک جھپکنے کے عمل سے پہلے. یہ عمل ابھی مکمل نہیں ہوا. آپ بیٹھے ہیں، آنکھ کی پلک جھپک کے دیکھ لیجئے کتنی دیر لگتی ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ ہے. تو قرآن کہتا ہے آصف بن برقیہ جو ولی ہے حضرت سلیمان پیغمبر کے زمانے کا، جو امتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کو اللہ کریم نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے 1500 میل دور ملکہ بلقیس کا تخت اس کو لے آئیں. تو قرآن نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے. یہ بات قرآن سے ثابت ہوگی، اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے. جب اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے جو بنی اسرائیل کے تھے، ان ولیوں کو، تو محمد رسول اللہ کی امت کے ولی تو ویسے ہی افضل اور اعلیٰ ہیں. حضور سید عالم کا تو فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسی فضیلت رکھتے ہوں گے. حضور کی امت کے لیے تو فضائل ہی بڑے ہیں. اور داتا علی اجویری کوئی
وہ ڈنڈا لے کے بھنگ گھوٹنے والے بابے کا نام نہیں ہے، داتا علی حجویری قرآن کے حافظ کا نام ہے۔ داتا علی حجویری اس مرد قلندر کا نام ہے جو حدیث پڑھنے کے بعد حدیث پڑھانے کے لیے لاہور میں تشریف لے کر آئے تھے۔ داتا علی حجویری مکمل امور علوم دینیہ پر دسترس رکھنے والے عالم دین کا نام ہے۔ داتا علی حجویری کوئی ٹل اپنے گلے میں لٹکا کے ٹل کھڑکانے والے بابے کا نام نہیں ہے۔ داتا علی حجویری وہ ہے جس نے بر صغیر پاک و ہند میں آ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کو، مشرکوں کو اللہ کی طرف راغب کیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی راتیں بھی اللہ کے ذکر میں گزری، جن کے دن بھی اللہ کے ذکر میں گزرے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کشف المحجوب کے اندر آپ اپنا ایک بات لکھتے، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ دن نہیں گزرا کہ جب میرے پاس جو آیا وہ دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے میں نے اللہ کی مخلوق میں تقسیم نہیں کر دیا، اور کبھی وہ صبح طلوع نہیں ہوئی مجھ پر کہ رات کو جو کچھ میرے پاس آیا میں نے صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی مخلوق میں تقسیم نہ کر دیا ہو۔ یہ لوگ اپنے لیے نہیں جیے، یہ اللہ کے لیے جیے ہیں، یہ مخلوق خدا کے لیے جیے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے، اب وقت تھوڑا ہے بس سمجھ لیجئے، میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے نا، پھر اللہ کریم اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے ہوئے 987 سال میرے خیال میں ہو گئے، یہ 987واں عرس ہے آپ کا۔ تو اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کا وہاں پہ ہجوم ہوتا ہے، کسی کو چٹھی نہیں آتی، کسی کو کوئی جناب والا فون نہیں کیا جاتا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ ہر لمحہ آپ کبھی جا کر دیکھ لیں، فرض نماز کے علاوہ وہاں پہ قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، نفل پڑھنے والے موجود ہیں، تسبیح و تحلیل کرنے والے وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ چند لوگوں کو دیکھ کے جو باہر بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، رقص کر رہے ہوتے ہیں یا بھنگ بوٹی پی رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کے ولی کے خلاف نہ ہوں۔ وہ تو داتا علی حجویری کا مشغلہ ہی نہیں تھا، وہ داتا علی حجویری کا طرز عمل نہیں تھا۔ داتا علی حجویری سر سے لے کر پیروں تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع تھے۔ تو ہمیں اولیاء کاملین کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اولیاء کاملین کی صحبت اور سنگت اس دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اولیاء کاملین کی صحبت اور سنگت فائدہ دے گی۔ جیسا کہ میں نے سورہ اعراف کے نام کے اندر جو وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے سورہ اعراف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے قیامت والے دن، اور وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑے ہوں گے۔ وہ جنتیوں کو صرف سلام کہیں گے، سلام علیکم، یہ قرآن پاک ہے۔ وہ جنتیوں کو صرف اتنا کہیں گے، سلام علیکم۔ اس سلام کی برکت سے جنتیوں کا نور ان کے جسموں میں آئے گا اور وہ اس نور کی وجہ سے پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ یعنی نیکوں کی جو صحبت ہے وہ یہاں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کے ساتھ ہماری وابستگی کو مزید مستحکم بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔